اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ جتنے بھی شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے پس منظر میں کون سی چیز ہے۔ ہم اندھا دھند یہودیت ہو، نصرانیت ہو، غیر مسلموں کا کوئی تہوار ہو، ہم اس کو بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان اب ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر ہے کیا؟ 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ کی رائل نیوی جو تھی، اس کے نوجوان سمندر میں رہا کرتے تھے اور بڑے بڑے لمبے سمندری سفروں سے اکتاہٹ اور اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بحری جہازوں کے حال کو سجانا شروع کیا اور اس کے اندر وہ شرابیں پیتے، ڈانس کرتے، مختلف قسم کے اپنے مسرت کے سامان کرتے۔ یہ 19ویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ پھر اس سے اگلے سال یہ ہوا کہ ان نوجوانوں نے اپنے آفیسر سے اجازت مانگی کہ ہم ساری زندگی سمندری سفروں میں رہتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جائے کہ ہم رات کو تھوڑا سا رقص کریں، شراب پئیں، جشن منائیں۔ چنانچہ ان کو اجازت ملی اور انہوں نے یہ کیا کہ 31 دسمبر کی رات کو جو سما پیدا کیا کہ اپنے جہاز کے اندر مختلف قسم کی لائٹیں اور جو الیکٹرانک کا، بجلی کا جس کے ہاتھ میں بندوبست تھا، اس کو چند پاؤنڈ دیے اور کہا کہ جو ہی پورے 12 بجے اس وقت پورے جہاز کی لائٹیں بند کر دی جائیں اور چند سیکنڈ کے لیے بند کرنی ہے، اس کے بعد پھر لائٹیں جلا دینی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ جب پورے 12 بجے اس نے لائٹیں بند کی اور جہاز کے اندر کوہرام مچ گیا، چیخیں نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اور اگلے ہی چند مومنٹ کے بعد، چند لمحوں کے بعد لائٹیں آن ہوئی اور جو وہاں کا آفیسر تھا اس نے مائک لیا اور مائک پہ آ کے کہنے لگا ہیپی نیو ایئر۔ یہ دوسرے سال کی بات ہے۔ تیسرے سال پھر اس سے اگلا قدم ہوا اور وہ یہ کہ جونیئر آفیسرز نے اپنے سینئر آفیسر سے یہ بات کہی، درخواست دی کہ ہمیں جہاز کے اندر ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے ساحل سمندر سے کچھ فاحشہ عورتیں بھی چاہیے۔ چنانچہ ان کو اجازت دی گئی اور فاحشہ عورتیں لا کے ان کے پاس رکھی گئیں، اور جب رات کو اندھیرا ہوا تو انہوں نے شرابیں پی، رقص کیا اور شراب کے ساتھ شباب بھی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باہم ایک دوسرے کو شراب کے جام اور دیے، سب نے اور شرابیں پی، پھر اس میں شراب اور شباب سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ 3 سال میں ایک رسم بد چلی جس کے اندر اخلاق کا بھی جنازہ نکلا، اور پھر اس قوم کی اب ترقی اخیر ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ ہر سال وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اور بڑے بڑے کلبوں میں صرف جہاز کی، بحری جہاز کی حد تک نہیں رہا، اب بڑے بڑے کلبوں میں بکنگ ہوتی ہے اور بہت ہی بھاری خطیر رقموں کے ساتھ بکنگ ہوتی ہے، اور اس بکنگ میں شرط یہ ہوتی ہے جو بھی آئے گا اپنے ساتھ ایک خاتون کو لے کے آئے گا، جوڑے کے علاوہ اکیلا آدمی وہاں نہیں جا سکتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہیپی نیو ایئر کے بارے میں
وہاں ہوتا کیا ہے؟ شباب ہوتا ہے اور اس کے شراب ہوتی ہے، رقص ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، ہر وہ گناہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے۔ اور ہمارے ممالک کے اندر بھی اب یہ رسم بد چل رہی ہے اور ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔